الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء صدق رسوله النبي الكريم کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ محترم حضرات اور نوجوانان اسلام، رمضان کا مہینہ گزرا، عید کا چاند نظر آیا، رمضان کی عبادت سے مصروف ہو کر میرے لیے شہر احمد آباد کی اس مدینہ مسجد میں دینی گفتگو کا پہلا موقع ہے۔ یوں کہے کہ نئے سال کا آغاز اور ابتدا آپ کے شہر اور آپ کی مسجد سے ہے۔ اب سال بھر تک نہ جانے کہاں کہاں قسمت لے جائے گی اور کن کن مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنانے کا موقع ملے گا، یہ تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اپنی قسمت میں صرف اتنا ہے کہ دور حاضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام کی فکر ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے تعلق سے ہم کچھ کر گزریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب کس کے پاس آ جائے اور کون اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلا جائے۔ وقت بدل رہا ہے، حالات اور زمانہ بدل رہا ہے، اس لیے میں کچھ فکری باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن کون ہے؟
مسلمان کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کیا کہ آپ مسلمان کسے کہہ رہے ہیں؟ مومن کی شان آپ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ کیا ایمان کا حصہ ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ ایک حدیث جو میں نے پچھلے سال کالو پور ٹاور کے اجتماع میں، جہاں ایک بہت بڑا مجمع آپ کے شہر کا جمع تھا، یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ فلیس منا کا مطلب ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے ہم ایک حدیث کا ٹکڑا نکاح کے موقع پر نکاح پڑھانے والے قاضی سے سنتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منا، جس نے میری سنت کو چھوڑا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جس نے میری سنت کو ادا نہ کیا، جس نے میری سنت کو زندہ نہ کیا، فلیس منا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب کے سب بیویوں والے، بچوں والے اس سنت کی بنیاد سے بن جاتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ ہم نکاح کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم پہ آنے والی ہے، نکاح کے بعد بچوں کا بوجھ ہم پر آنے والا ہے، لیکن اس سنت کو اس لیے زندہ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو چھوڑا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، فلیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ لہذا النکاح من سنتی، آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث کا یہ ٹکڑا اس کے ساتھ جوڑ کر ہم شادی کے دعوت نامے پر بھی لکھ دیا کرتے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کا ادا کرنے والا ہی میرا ہے۔ بالکل اسی طرح اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یہتم بامور المسلمین، جو شخص مسلمانوں کے حالات میں دلچسپی نہ لیتا ہو، جس کو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو، جسے مسلمانوں کے حالات کی خبر نہ ہو، جو مسلمانوں کے بارے میں نہ جانتا ہو، ان سے غافل بیٹھا ہو، اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ دنیا کے مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، آپ نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خارج کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کی جماعت سے۔ یہاں وہ لوگ غور کریں اور فکر فرمائیں جو آنکھ بند کیے اور کانوں کو بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، انہیں غم ہی نہیں، انہیں فکر ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی، کتنی فکر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے رہنما اور راہبر ہیں۔ کیا وہ فکر آج ہمیں ہے؟ کیا وہ فکر آج ہمارے رہنماؤں کو ہے؟ کیا وہ فکر آج ہمارے قائدین کو ہے؟ کیا وہ فکر آج ہمارے سربراہوں کو ہے؟ کیا وہ فکر آج ہمارے امیروں کو ہے؟ کیا وہ فکر آج ہمارے ان ذمہ داروں کو ہے جنہیں ہم نے ذمہ دار سمجھا ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت اٹھا کر پڑھتے ہیں اور آپ کی زندگی کا ورق الٹتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمیں بلکتی اور تڑپتی نظر آتی ہے۔ اگر ایک طرف امت کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں تو دنیاوی نقصانات سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی جان کو جوخم میں ڈالے ہوئے ہیں۔ روایات امام بخاری نے نقل کی ہیں، ہم تک نہیں پہنچی تو یہ ہمارا قصور، ہم نے نہیں سنی
تو یہ ہمارا قصور، اگر ہم نہیں جانتے تو یہ ہماری غفلت، اگر ہم نہیں جانتے تو یہ ہماری اپنی بے توجہی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک رات کے وقت میں شور سنا مدینہ منورہ میں۔ شور سننا تھا کہ آپ نے ایک صحابی سے گھوڑا مانگا اور اس گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر آپ پورے مدینہ منورہ کا راؤنڈ لگا کر آئے۔ ابھی صحابہ، جن صحابہ میں ابوبکر صدیق بھی ہیں، جن صحابہ میں عمر ابن خطاب بھی ہیں، جن صحابہ میں طلحہ اور زبیر بھی ہیں، جن صحابہ میں سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ بھی ہیں، وہ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ چل کر دیکھا جائے کیا معاملہ ہے، ابھی اندازہ ہی لگا رہے ہیں کہ کدھر سے شور آیا ہے۔ جب یہ شہر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ گھڑ سوار تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے۔ جب اس کے نزدیک آئے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد رسول اللہ کی ہستی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھروں میں آرام سے سو، میں پورے مدینے کا چکر لگا کر آ رہا ہوں، کوئی فکر و غم کی بات نہیں۔ جیسے بھی بچے نے اتنے عمر نے پڑھا، راہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے۔ کون ہے راہبر؟ رہنما کیسا ہو؟ مسلمانوں کا رہبر کون ہو؟ کیسا رہبر ہو؟ ایسا جیسے عمر ابن خطاب، جیسے ابوبکر صدیق، جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اگر میری سلطنت میں اور میری رعایا میں قحط پڑا ہوا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شہد استعمال کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چکنائی اور تیل استعمال کروں، میری رعایا بھوکی ہو اور میں آرام کی روٹیاں کھاتا رہوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ میری حکومت کا جو کنارہ ہے عراق، نہر فرات، دریائے فرات، اگر اس کے کنارے پر کسی بکری نے کو کسی بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ عمر تیری سلطنت اور تیری حکومت میں ایک بکری پر ظلم کیسے ہوا۔ وہ راتوں کو چکر لگاتے ہیں کہ کسی گھر سے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی، وہ راتوں کو دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بوڑھی سسک تو نہیں رہی، وہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کان لگا کر سنتے ہیں کہ اس بچے میں اس گھر سے کہیں بچوں کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی، کسی عورت کی سسکیاں اور ہچکیاں تو نہیں، کوئی عورت رات کے وقت میں فریاد تو نہیں کر رہی، کوئی غم زدہ تو نہیں ہے۔ یہ واقعات ہم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رہبر اور ایسے رہنما مسلمانوں کو دیے اور یہی رہبر اور رہنمائی کا حق رکھتے ہیں، لہذا اسلام اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خبر رکھے، اور قرآن کریم کا فیصلہ ہے، قرآن مقدس کا حکم ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ بالکل آپ ابتدائی زمانے کی بات لے لیجئے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے، تھوڑا اس طرف بھی آپ کو بتا دوں، جن حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ وہی حالات ہیں جن حالات میں مسلمان مکہ معظمہ میں گزر رہے تھے، بالکل وہی سیم حالات، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا ہے اس طرح کہ وہ غریب تھا۔ غریب کے معنی مسافر کے بھی آتے ہیں، غریب کے معنی اجنبی کے بھی آتے ہیں، غریب اسے بھی کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو اسلام اس طرح شروع ہوا کہ وہ غریب تھا، ایسے تھا جیسے مسافر ہوتا ہے، وہ ایسے تھا جیسے اجنبی پردیسی ہوتا ہے، وہ ایسے تھا جیسے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ پھر ایک دن یہ آئے گا کہ اسلام کو اتنی ترقی ملے گی
کہ دنیا کے چوتھائی حصے تک صرف اور صرف اسلام کی حکمرانی، لیکن آقا نے فرمایا پھر زوال آئے گا، اور پھر زوال آتے آتے حالات ایسے بن جائیں گے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا، پھر پلٹ آئے گا بالکل اپنے ابتدا کی طرح، اپنی شروعات کی طرح اسلام ہو جائے گا۔ اسلام پر چلنا اتنا ہی دشوار ہوگا جتنا مکہ میں دشوار تھا۔ اسلام کے خلاف ایسے ہی فضا بن جائے گی جیسے مکے میں فضا تھی۔ کلمہ پڑھنے والوں کو اسی طرح آگ کے انداروں پر رکھ دیا جائے گا جس طرح بلال کو لٹایا گیا۔ کلمہ پڑھنے والوں کو اسی طرح چیر کے ٹکڑے کر دیا جائے گا جس طرح سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کلمہ پڑھنے والوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی، اور اسی طرح انہیں ان کے شہروں سے نکال باہر کر دیا جائے گا جس طرح صحابہ کو نکال باہر کیا گیا تھا۔ ابتدا میں جو اسلام پر حالات آئے تھے وہی انتہا پر حالات آئیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، لیکن آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہو ان غریبوں کے لیے جو ان حالات میں بھی اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے لہو سے آگ کے دریاؤں کو تو بجھا دیں گے، اپنے لہو سے آگ کے دریاؤں کو ٹھنڈا کر دیں گے، اپنے جسم سے خون کی بوند بوند نچوڑ کر اسلام کو پیش کر دیں گے، اور اپنا تن من دھن اور اپنا وطن سب کچھ اسلام پر قربان کر دیں گے، اور یہ کہتے ہوئے نکل جائیں گے کہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز اسلام ہے۔ اگر باپ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، اگر ماں چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، اگر وطن چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، اگر آبا و اجداد کے محلے اور گلیاں چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں۔ میں اپنے اسلام کو بچا کر کسی ایسے کونے میں چلا جاؤں گا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، میں پہاڑوں کی وادیوں میں پناہ لوں گا، میں اجنبی شہروں میں نکل جاؤں گا، مگر میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، خوشخبری ہو ایسے غریبوں کے لیے، خوشخبری ہو ایسے اجنبیوں کے لیے، خوشخبری ہو ایسے مسلمانوں کے لیے۔ غور کرتے ہیں ہم تو آج یہی حالات ہیں، بالکل یہی حالات۔ جیسے اسلام کی کرن مکہ سے شروع ہوئی، اسلام کا نور مکہ سے شروع ہوا، اور پھر اس چراغ کو چاروں طرف سے بجھانے کے لیے لوگ آنے لگے، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ نور چراغ، اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ پھونک سے کیوں کہا؟ کبھی آپ نے چراغ جلایا ہو، موم بتی جلاتے ہوں آپ، لائٹ چلی جاتی ہو تو پتہ چلے گا ہاتھ سے یوں موم بتی نہیں بجھتی، ہاتھ کی ہوا سے نہیں بجھتی، منہ اس کے قریب لا کر جب زور سے پھونک ماری جاتی ہے تب بجھ جاتی ہے۔ اتنی قریب سے وہ اسلام کو بجھانے کی کوشش کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے یہ کہا کہ کفر ایک لمحے کے لیے چین سے نہیں بیٹھے گا، باطل ایک سیکنڈ کے لیے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کبھی بھی کسی صدی میں خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ تیاریاں کرتے رہیں گے، وہ مکاریاں عیاریاں کرتے رہیں گے۔ آؤ قرآن پڑھتے چلے جائیے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیریں کریں گے، وہ مکاریاں کریں گے۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، وہ بیٹھ کر برابر چالیں چلتے رہیں گے، وہ چالیں چلیں گے، وہ تدبیریں کریں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے، وہ برابر تمہیں چیلنج کرتے رہیں گے۔ تم سمجھو گے کہ اب ہمارا کوئی مد مقابل نہیں رہا، اب ہمیں کوئی چھیڑنے والا نہیں رہا، اب ہمیں کوئی ٹچ کرنے والا نہیں رہا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ جب انہیں طاقت مل جائے تو وہ آرڈر فرمان جاری کریں گے کہ اب تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ، چھوڑو اپنی ملت، چھوڑو اپنا اسلام، چھوڑو اپنا دین، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہیں پتھر سے مار کر سنسار کر دیا جائے گا، اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہیں قبروں میں دفن کر دیا جائے گا، اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہیں تمہارے وطن سے نکال باہر کیا جائے گا، اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہیں جیل کی سلاخوں کے اندر بند کر دیا جائے گا، اگر دین اسلام نہیں چھوڑو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور تمہاری عورتوں کو باندیاں بنایا جائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو ہم اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ یہ برابر قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلسل تیاریاں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں۔
لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے، اللہ اپنے اسلام کو بچا کر رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غالب کر کے رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو سمیٹ کر رکھ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو ہمیشہ کے لیے فنا بھی کر دے گا۔ یہ کشمکش ابتدا سے جاری ہے، آج بھی مسلسل موجود ہے اور کل بھی تک یہ جاری رہے گی۔ ہم ان حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، قومیں آئیں اور چلی گئیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں یہ ہمیں جاننا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک تو وہ مسلمان ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے حالات پر نظر رکھ رہا ہو، اور نظر ہی نہیں رکھ رہا ہو بلکہ وہ عمل یہ کر رہا ہو کہ جب مسلمان مکہ میں تنگ آ کر پریشان ہو کر وہاں سے نکل گئے اور کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے، اپنا وطن اور ملک چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ لیکن جانے والے کون تھے؟ جو طاقتور تھے، جو پیسوں والے تھے، جو ہمت والے تھے، جنہیں راستہ مل گیا۔ کسی نے رات کے اندھیرے میں ہجرت کی تو کسی نے حضرت عمر بن خطاب کی طرح دن کے اجالوں میں ہجرت کی، کسی نے صہیب رومی کی طرح اپنا سارا مال ان کے قدموں میں نچھاور کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی، کسی نے تیر اور تلوار کے زور پر ہجرت کی، اور ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ کمزور بھی تھے جن میں بوڑھے تھے، کچھ کمزور بچے بھی تھے جو معصوم تھے اور ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور کچھ ان میں عورتیں تھیں جو اتنے حوصلے مند نہ تھیں جو مدینہ منورہ ہجرت کر جاتی۔ مسلمان تو مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں انہیں انصار مل گئے، انصار و مہاجرین نے مل کر وہاں ایک اسلامی حکومت قائم کی، ایک اسلامک اسٹیٹ بنایا، ایک اسلامی ریاست بنائی۔ جب یہ اسلامی ریاست وجود میں آئی تو مکہ کے کفار میں ہلچل مچ گئی، اور برابر کے تمام قبائلوں نے سوچا کہ اگر اس ریاست کو ہم نے آج نہیں کچلا تو پھر یہ طاقت بن جائے گی، ایک ایسی طاقت جس طاقت کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ لہذا انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ جنگیں ہوئی مسلسل، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، غزوہ خندق، مسلسل جنگیں ہوتی رہیں، اور ان جنگوں میں انہوں نے چاہا کہ کسی صورت سے اہل مدینہ کو ختم کر دیا جائے۔ ایک طرف جنگ اور دوسری طرف کمزوروں پر ظلم و ستم۔ جب وہ جنگ ہار کے واپس آتے تو اہل مکہ کو ستانا شروع کرتے، کسی کو رسی میں باندھ کر پیٹا جاتا، کسی کو آگ پر لٹا دیا جاتا، کسی کو فاقوں سے دوچار کیا جاتا۔ اب یہ مکہ کے مسلمان آخر کریں تو کیا کریں، کیونکہ بڑی طاقت موجود ہے، ہجرت کی ہمت نہیں، اور وہاں سے کیا کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان صاحب ایمان لوگوں کو کہ جو مکہ میں پھنس گئے تھے اور ہجرت کے قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مکہ میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں انہیں نکل جانا چاہیے، بلکہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ سے کہا، محمد رسول اللہ سے کہا اور صحابہ سے کہا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم پر اٹیک کرتے ہیں اہل مکہ تو تم اپنا دفاع کر لیتے ہو، ان کے دانت توڑ دیتے ہو، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہو اور انہیں جنگ میں شکست دے کر کے بھیج دیتے ہو، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اپنے مدینہ سے نکل کے باہر نہیں جا رہے ہو؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ جبکہ والمستضعفین من الرجال، اللہ اکبر، اس امت کے پاس آج بھی قرآن موجود ہے، اور جب چاہے قرآن پڑھے اور اپنا مسئلہ حل کر لے۔ والمستضعفین من الرجال، جبکہ مردوں میں سے کمزور لوگ، ضعیف سے بنا ہے مستضعفین، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں، رجل مرد کو کہتے ہیں۔ والمستضعفین من الرجال، جبکہ کمزور مرد جو بوڑھے ہیں ہجرت نہیں کر سکے، والنساء اور عورتیں،
جو ہجرت نہیں کر سکی، والولدان، اور بچے آخر کہاں جاتے جب باپ نہیں گیا؟ تو بچے بھی اپنی ماؤں کے پاس ہیں اور اپنے باپ کے پاس ہیں۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو پکار رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں اور بار بار صدائیں لگا رہے ہیں، اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال لے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنے پاس سے کوئی ہمارا ولی بھیج دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے کوئی ہمارا مددگار بھیج دے۔ اللہ نے ان مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی فریاد سنی، اور یہ فریاد اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کی آیت بنا کر اہل مدینہ کو، محمد رسول اللہ کو، ان کے ساتھیوں کو سنائی۔ اس آیت کا سننا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور مکے کی طرف اپنا لشکر لے کر چل پڑے۔ اور جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اے مکے والوں تمہیں ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے مکے کو فتح کر کے امن کا گھر بنا دیا، سلامتی کا گھر بنا دیا، دارالاسلام ابھی سے بنا دیا ہے، کوئی مائی کلار اب تمہیں ٹوک نہیں سکتا ہے، اب میں نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، اے مظلوم مسلمانوں اب تمہیں مکے سے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، اب حبشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مدینہ اور طائف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس دور میں میرے عزیزوں ہم ہوتے تو ہم یہی تو کہتے کہ یہ مکہ والے مسلمان آخر مکے میں ہیں کیوں، انہیں ان کے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے، یہی تو کہتے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے۔ آپ کہو گے کہ ان کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا تھا؟ جب مکے جیسی سرزمین پہ ظلم ہو سکتا ہے، جو امن کا گھر ہے، جہاں بیت اللہ قائم تھا، جہاں چاہے زمزم ہے، جہاں صفا مروہ ہے، جہاں 24 گھنٹے طواف زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا رہا ہے، جب باطل قوت میں آئے گا، جب ظالم قوت میں آئے گا تو مکہ کی سرزمین پر محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جبکہ وہ مدینہ میں تھے ظلم و ستم ہو سکتا ہے، اور ظلم و ستم کی گواہ قرآن کی آیات بن سکتی ہیں۔ تو آج بیت المقدس میں اور بیت المقدس کے پاس اس سرزمین پر جس سرزمین کا نام فلسطین ہے، اس سرزمین پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو آج کیا تاریخ اپنے آپ کو نہیں دوہرا رہی ہے؟ محمد رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ ہجرت کر کے کیوں نہیں آئے، میں نہیں جاؤں گا ان کی مدد کے لیے، جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل فلسطین پر اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ ان کی کرتوت کا نتیجہ ہے، وہ ان کی بےایمانی کا نتیجہ ہے، وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ ان کی خطاؤں کا نتیجہ ہے، وہ ان کی بے حیائی کا نتیجہ ہے، یا وہ ان کی اپنی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم یہ کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں ارے گناہوں کا نتیجہ نہیں، نتیجہ اس بات کا ہے کہ اس قوم کی ماؤں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے اگر 10 بیٹے ہیں تو 10 کے 10 بیٹے بیت المقدس کے لیے قربان ہیں۔ 17 سال کی بچی جب شہید ہوتی ہے تو اپنے قلم سے آخری وصیت لکھ کر چلی جاتی ہے کہ 1 جانے نہیں 100 جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے قربان۔ ان جیسا ایمان تو ہمارا ہو جائے، ان جیسا دل تو ہم لے آئیں، ان جیسی مائیں تو ہم لے آئیں۔ 7 جولائی سے لے کر آج تک ہم تو رمضان میں روزے رکھتے رہے، افطاری اور سحر کرتے رہے، ہم نے تو رمضان میں 5 نمازیں پڑھی، لیکن انہوں نے 6 نمازیں پڑھی، 5 فرض نمازیں اور 6ٹھی نماز جنازہ۔ کوئی دن ایسا نہیں گیا ہو جس دن نماز جنازہ نہ پڑھی ہو۔ ابھی ایک کو دفن کر کے آئے ہیں کہ دوسرا جنازہ تیار ہے، ابھی بیٹے کو جنازہ دیا ہے تو ابھی دوسرے بھائی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی آج جن کو دفنایا ہے تو کل باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ننھی معصوم کلیاں جن کو دیکھ کر کے عرش اعظم بھی رونے لگے، اور جن کو دیکھ کے زمین کی ہی چیخیں نکل جائیں، اور جنہیں دیکھ کر جان
جانور بھی خوف زدہ اور غم زدہ ہو جائیں. ایسا قتل عام فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے. اور قرآن ہمارے بادشاہوں کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر قرآن ہمارے سامنے کھل کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے مسلمانوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اپنے گھوڑوں پر زینے کستے اور تم اپنے ٹینک اور ہیلی کاپٹر نکالتے اور تم اپنی فوجوں کو لے کر اسرائیل کی سرحد پر داخل کر دیتے اور محمد رسول اللہ کی طرح یہ کہتے کہ ہم اب مدد کے لیے اپنے بھائیوں کی آ گئے ہیں. مگر کیا کہیں، اندر ایمانی حرارت ہوتی تب نا، ہم اسلام کا مفہوم سمجھ رہے ہوتے تب نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المسلم، مسلمان کون ہے؟ المسلم کجسد واحد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر جسم کے ایک حصے میں آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو بخار آ جاتا ہے. اگر آنکھ میں تنکا پڑ جاتا ہے تو دونوں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. لہذا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اب سارا جسم شکایت کرنے لگتا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے دوسرے جسم کے حصوں کو. کسائر الجسد والحمى، پورا جسم بخار زدہ ہو جاتا ہے. تکلیف آنکھ میں ہے اور بخار پورے جسم پر آ گیا ہے. لہذا یہ غم ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہوتا، ساری دنیا کے مسلمان سراپا اٹھ کھڑے ہوتے، سراپا احتجاج بن گئے ہوتے. لیکن آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ فلسطینی مسلمان جارڈن کے کنارے پر جاتے ہیں تو وہاں ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور دھکا دے کر انہیں بھگا دیا جاتا ہے. وہ مصر کے کنارے پر جاتے ہیں تو مصری حکومت انہیں دھکے دے کر بھگا دیتی ہے. وہ سامنے بڑھنا چاہتے ہیں تو اسرائیل کے فوجی کھڑے ہوئے ہیں. اور کس طرح کے فوجی ہیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایک 11 سال کا معصوم بچہ اپنے گلے میں بستہ لٹکائے ہوئے ہے، اسکول جاتا ہے، فوجی اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے گرفتار کر کے لے چلتے ہیں. ایک اخبار رپورٹر چیختی ہے کہ اس کی عمر 11 سال ہے، یہ قیدی بننے کے لائق نہیں ہے، یہ اسکول میں پڑھنے کے قابل ہے. جنیوا کنونشن ہو یا دنیا کا کوئی قانون ہو، بچوں کو قیدی نہیں بنایا جاتا. لیکن ایک نہیں سنی جاتی اور وہ 11 سال کا معصوم بچہ جیل کی سلاخوں میں بند ہے. کسی ماں کے ساتھ یہ وحشتناک واقعہ، معصوم بچے ماں کے ساتھ ہیں، فوجیوں نے پکڑ لیا، اٹھا کر اسے زبردستی گاڑی میں ڈال رہے ہیں. معصوم بچیاں چیخ رہی ہیں، بچے ماں کو لپٹ رہے ہیں، فوجیوں سے بھیڑ رہے ہیں. لیکن یہ معصوم کلائیاں ظالموں کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہیں؟ یہ معصوم کلائیاں ان فوجیوں کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہیں؟ ماں کو اٹھا کر لوہے کی گاڑی اور پنجرے میں بند کر دیا گیا. بچیاں تڑپ رہی ہیں اور بلک رہی ہیں، ساری دنیا کو فریاد کر رہی ہیں، آوازیں لگا رہی ہیں، ہائے ہماری ماں کو بچا لو، ہماری ماں جا چکی ہے. جب گاڑی چلی جاتی ہے تو فوجی ان بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بلا اختیار وہ بچے اپنی ماں کی تلاش میں سڑک پر دوڑتے ہیں، مگر آخر گاڑی کی طرح وہ دوڑ کہاں سکتے ہیں؟ ان کی فریاد فضاؤں میں کھو جاتی ہے. ذرا پوچھو تو صحیح مسلمانوں، جب ہمارے سامنے یہ دلدوز واقعات آتے ہیں تو ہمارا رہبر اور ہمارا رہنما اور جسے ہم نے اپنا بڑا تسلیم کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہیں، ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اس وقت ہماری زبان سے نکلتا ہے کاش تیرے ساتھ یہ ہوتا تو تجھے اس درد کا احساس ہوتا. ہمارا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کل نہیں پوچھے گا کہ ہم قنوت نازلہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں اس میں بھی شرم آ رہی ہے، ہمیں دعائیں مانگنے میں بھی کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں آنسو بہانے پر بھی زور پڑ رہا ہے. یہ ہے ہماری اپنی صورتحال. آج مسلمانوں ہم کیا کہیں، کس سے جا کر کہیں؟ 7 جولائی سے لے کر آج تک ہم نے تو عید بھی منا لی، نئے کپڑے بھی پہن لیے، لیکن ان سے پوچھو
کہ جنہوں نے چاند رات میں بھی اگر خریداری کی ہے تو کھلونوں کی نہیں، اگر خریداری کی ہے تو کفن کی خریداری کی ہے، پورا فلسطینی علاقہ کفن خریدتا رہا کہ نہ جانے کل کس کا جنازہ اٹھایا جائے، بچے گھروں میں خون بکھرا پڑا ہے، ماں کی لاش پڑی ہے، باپ کا قتل ہوا پڑا ہے، اور اس گھر سے خون صاف کرنے کے لیے معصوم بچے کے ہاتھ میں وائپر ہے۔ یہ فرضی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، ہندوستان کی میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ اس معصوم بچے کو دیکھو جو ہاتھ میں وائپر لیے ہوئے اپنے گھر سے خون صاف کر رہا ہے، جن کے گھر توڑ دیے گئے معصوم بچے اپنے گھروں میں بڑک رہے ہیں۔ ہم نے عربی زبان میں ان بچوں کی فریادیں سنی ہیں، یا اخوتی یا اخواتی، ہائے بہنوں تم کہاں ہو؟ لیکن آج میرے عزیزوں دوستوں ساتھیوں، ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہمارے لب کھلے، نہ ہمارے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، نہ ہم نے دامن پھیلائے، اور نہ ہمارا کوئی ایک حکمراں، کوئی ایک لشکر کسی سرزمین سے چلا ہو جو آ کر یہ کہے کہ لبیک یا اخواتی، لبیک یا اخوانی، اے فلسطینیوں ہم حاضر ہیں اور تمہاری مدد کے لیے ہم پہنچ رہے ہیں۔ ہم کوئی جواب دے پائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں؟ کیا ہم عمر بن خطاب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ دکھا سکیں گے؟ کیا ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت کر سکیں گے؟ کیا ہم ان غیرت مند اپنے اکابرین کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ کیا ہے ہماری قربانی؟ کیا ہے ہمارے حالات؟ رمضان کے جمعے گزر گئے، ہماری مسجد کی محرابیں خاموش رہیں، رمضان کے جمعے گزرے، ہمارے ممبریں خاموش رہیں، نہ دعا ہوئی، نہ ان پر ہم بولے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم واحد کی طرح ہے، اور فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان وہ ہے جو نہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی ظالم کے اپنے بھائی کو حوالے کرتا ہے۔ کہاں ہے مسلمان؟ پنجروں میں بند ہے مسلمان، پنجروں میں بند ہے مائیں بہنیں، اور کس قوم کے ہاتھوں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جو دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم ہے، وہ آج ہم پر ظلم و ستم کر رہی ہے، وہ قوم جو 4000 سال سے لعنت زدہ ہے، جس پہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور محمد رسول اللہ تک اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اس لعنت زدہ قوم کے ہاتھوں ہماری یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ رہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیا حیثیت ہے اس ملک کی؟ کل 45 لاکھ یہودی ہے، کل 45 لاکھ، جبکہ 20 لاکھ تو مسلمان غزہ میں ہیں، اور باقی اس کے برابر پڑوس میں جو مسلمان ممالک ہیں جن کو ہم مسلم کہہ رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی اگر آپ تعداد لگا لیں تو 1.5 کروڑ 1.5 ارب ہے، 150 کروڑ ہے۔ یہ تو 2002 کی کیلکولیشن ہے، اب تو 2.25 ارب ہوگی۔ یہودیوں سے 100 گنا زیادہ ہماری طاقت ہے، یہودیوں سے 100 گنا زیادہ ہماری طاقت۔ کل صحابہ کرام کے سامنے 10 گنا طاقت آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہارے ایک کے مقابلے پر 10 آئیں گے تو تم غالب ہو کر رہو گے، 20 کے مقابلے پر اگر 200 ہوں گے تو تم غالب ہو کر رہو گے۔ صحابہ کی یہ شان تھی کہ 1 کے مقابلے پر 10 اور 20 کے مقابلے پر 200، اور 200 سے انہوں نے مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فتح نصیب فرمائی۔ اور ہم 100 گنا زیادہ ہو کر بھی یہ حال ہے۔ کس سرزمین پر جو روئے زمین کا اعلیٰ ترین خطہ ہے وہاں یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جس کا نام مسلمان سراپا غیرت تھا، لا یظلمہ، اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اپنے بھائی کو ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، آج
وہ بے غیرت ہے اور بے حیا ہے. وہ بے غیرت اور بے حیا ہے. اس کی غیرت چھن چکی ہے. آج بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے مسلمان ہیں جن سے اپیلیں کی گئی، جن سے درخواست کی گئی اور جن سے یہ کہا گیا کہ یہ پیپسی جو پانی کی شکل میں آپ کے پاس آ رہی ہے یہ خالص یہودی کمپنی ہے جس نے اسرائیل کی حفاظت کے لیے اس کمپنی کو بنایا ہے، جس کا ایک ایک پیسہ اسرائیل کو جاتا ہے. اس کا معنی ہی اس نے رکھے ہیں پریزرو ایوری پینی فار سیفٹی آف اسرائیل. اسرائیل کی حفاظت کے لیے ایک ایک روپیہ جمع کرو. آج دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک پیپسی پی جا رہی ہے. آج کسی کا داماد آئے یا کسی کا بھتیجا، کسی کا بیٹا آئے یا کسی کا مہمان، وہ دوڑ کر پیپسی لاتا ہے اور لا کر کے اسے پلانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی مسلمان اپنے فلسطینی بچوں کا قاتل ہے. اسے کوئی پرواہ ہی اس بات کی نہیں ہے. وہ اسے سڑک پر پھینک سکتا تھا، وہ اسے توڑ کر ٹکڑے کر سکتا تھا. ایک طرف پوچھو تو ذرا 5-6 سال نہیں 8-10 سال کے معصوم بچے جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ فریاد کر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں. باپ کی گود میں کوئی دم توڑ رہا ہے، کوئی ماں کی گود میں دم توڑ رہا ہے، اور وہ ساری دنیا کا مسلمان پیپسی پی کر اور امریکن کے بنائے ہوئے کیمپا کولا اور کوکا کولا پی کر ان ظالموں کی مدد کر رہا ہے. اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اگر اس کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ تلوار لے کر فلسطین کی طرف نکل کھڑا ہو، اگر اس کی اتنی جرأت نہیں کہ اپنے بھائیوں کی مرہم پٹی کے لیے نکل کھڑا ہو، اگر اتنی جرأت نہیں تو کم سے کم وہ یہ تو کر سکتا تھا کہ ان ظالموں کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہ خریدتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا نہیں. جب اللہ نے اپنے نبی کو مدینے میں چین سے نہیں بیٹھنے دیا اور کہا کہ مکہ جاؤ، تو ہم سے کیوں نہیں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی؟ روئے زمین پر ایک خون کی بوند اگر ناحق گرتی ہے اور ہم اسے روکنے پر قادر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا ہم نے کیوں نہیں روکا. خدا کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے معاہدہ تھا، بنو نذیر سے معاہدہ، بنو قریظہ سے معاہدہ اور بنو قینقاع سے معاہدہ. بنو قینقاع کے بازار میں ایک مرد کا قتل ہوا اور اس قتل کی بنیاد ایک عورت بنی، اور عورت کی صرف اتنی سی بنیاد بنی کہ وہ عورت یہودیوں کے بازار میں سودا خریدنے کے لیے گئی. وہ برقع پہنے ہوئے تھی، اس کی نقاب کو ایک یہودی نے مذاق کے طور پر ایک کیل میں باندھ دیا. وہ عورت جب اٹھی انجانے پن میں تو وہ کیل کے اندر اس کی نقاب ہلک کر رہ گئی، وہ اس میں چپک کے رہ گئی. اس یہودی نے تالی بجائی اور ٹھٹا کیا، کہا اب اپنے منہ کو کیا چھپا رہی ہے، تیرا پردہ تو کھل گیا ہے، اب چھوڑ جو کچھ ہوگا. وہ عورت غیرت مند تھی، مسلمان بیٹی تھی، عرب کی غیور بیٹی تھی. اس نے اس بازار میں کہا ہے کوئی میرا بھائی جو میری غیرت کا انتقام لے سکے؟ رب کعبہ کی قسم، وہ مسلمان تھے جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا، جن کو اللہ نے رضامندی کا پروانہ دیا. ایک مسلمان آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور وہ یہودی جس نے اس عورت کے ساتھ مذاق کیا تھا اس کے سینے میں اتار کر اور اس کے دل کے پار کر کے یہ کہا کہ آئندہ تیرے ہاتھ کسی مسلمان بیٹی کے دوپٹے کی طرف نہیں جائیں گے، تیرے ہاتھ آئندہ کسی مسلمان بیٹی کی غیرت کی چادر کی طرف نہیں جائیں گے. تجھے ٹھنڈا کر دیا ہے میں نے. وہ اکیلا مسلمان تھا، اسے گھیر کر سارے یہودیوں نے قتل کر دیا اور اس نے شہادت کا جام پی لیا. لیکن جب یہ خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کہا جو ہم کہتے. ہم تو آج یہ کہتے کہ اسے کیا ضرورت تھی، اسے کیا ضرورت تھی یہودیوں کے بازار میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی. چلا آتا چپکے سے، زیادہ تو کوئی بات ہوئی نہیں تھی، خالی دوپٹے کی تو بات تھی. ہم تو یہی کہتے ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں سنو، آج کے بعد سے مدینہ کی گلیاں تمہارے لیے تنگ ہیں. آج کے بعد تم مدینے میں دکھ نہ جاؤ
3 دن کی تمہیں مہلت ہے، اگر 3 دن کے بعد تم نظر آئے تو تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے اور تمہیں یہاں سے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ پورے قبیلہ بنو قینقاع کو آپ نے نکال باہر کیا اور وہ مدینے سے آپ نے ان کو باہر نکال دیا۔ اسی طرح آپ نے بنو نذیر کو باہر نکالا، بنو قریظہ کا آپ نے نوجوانوں کا صفایا کر دیا۔ خدائے پاک کی قسم، مسلمانوں کی آج ذمہ داری یہی تھی کہ سارے عرب اکٹھے ہوتے اور ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے اور سب کے سب کھڑے ہو کر اس 45 لاکھ اسرائیلیوں سے یہ کہتے کہ نہ یہ تمہارا وطن ہے نہ یہ تمہاری زمین ہے، تم دنیا کی ذلیل و خوار قوم ہو، تم آئے ہو ناجائز طریقے سے، نکلو ہماری سرزمین سے، اور جب تک انہیں نکال کے باہر نہیں کر دیتے تب تک اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹتے۔ یہ تھا ان کا علاج۔ مگر اے میرے عزیزو، آج تو کوئی بات کرنے والا بھی نہیں۔ کیا یہ خون کل قیامت کے میدان میں ہمارے دامن پر چپک کر ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ ہمیں جان بوجھ کر آج یہ گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ دنیا نے ہمارے بچوں کو سرے عام ذبح کرنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا نے برسرے عام ہماری بیٹیوں کی آبروئیں تار تار کرنا شروع کر دی ہیں۔ ہماری دنیا میں ہمارے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جو چاہے ہمارے بچوں کے گلے کاٹ دے، جو چاہے ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائے، جو چاہے ہمارے بچوں کو سنگینوں پر رکھے، جو چاہے ہمارا یہ قتل کرتے رہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میری بیوی کی کوکھ سے پیدا ہوا بچہ میرا بیٹا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں نے جس رحم میں دن گزارے ہیں اسی رحم میں دن گزارنے والا میرا بھائی ہے۔ جس دن میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جس دن میں نے اسلام کا اقرار کیا ہے، اس دن سے حبشے کے مسلمان بھی میرے بھائی ہیں، اس دن سے افغانی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اس دن سے برما کا مسلمان ہمارا بھائی ہے، اس دن سے عراق کا مسلمان ہمارا بھائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو رنگ و نسل کی بنیاد پر جمع نہیں کیا ہے بلکہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جمع کیا۔ اس لیے ہم جائزہ لیں اپنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں غیرت ہے، ہم میں کوئی حرارت ہے۔ جسم میں جان ہوتی ہے تو اگر اس انگلی میں کانٹا چبھ جائے، پھانس چبھ جائے تو پورا جسم محسوس کرے گا کہ نہیں؟ 1 مہینے سے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہمارے دل میں پھانس چبھی نہیں؟ ہم نے اپنی دکانوں پر اسرائیلی پروڈکٹ کا بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کیا نہیں؟ ہم نے کبھی مسجد میں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کی نہیں؟ ہمارے دل میں کبھی یہ حرارت پیدا ہوئی ہمارے نوجوان میں کہ ہم ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے پہنچ جائیں؟ آج عیسائیوں نے اپنی تنظیم ریڈ کراس بنائی ہوئی ہے جو پوری دنیا میں جاتی ہے، اور خدا کی قسم بعض مرتبہ قید میں بند اور جیل میں بند زخموں سے کٹے ہوئے لوگ عیسائیوں کے سامنے جھولی پھیلا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی پلاسٹک کی ٹانگ لا کر دے دو تاکہ ہم اپنی ٹانگ پر چل سکیں۔ عیسائیوں کی ریڈ کراس اور ان کی ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے جو دنیا بھر میں جنگوں میں پہنچتی ہے، اور مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر نہ شکن ہے، نہ اس کی زبان پر شکوہ ہے، نہ اس کے لب پر دعائیں، بلکہ وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ چھوڑیے صاحب، کیوں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ لینا دینا کل قیامت میں پتہ چلے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ مظلوم پکار رہے تھے تم کیوں نہیں گئے؟ کہ تمہاری جان محمد رسول اللہ سے زیادہ قیمتی تھی؟ کہ تمہارا وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی تھا؟ کیا تم بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اونچا مقام رکھا کرتے تھے؟ کاش دنیا کے مسلمانوں کو
کہ مسلمان اگر یہ سمجھ لیں، اور انہیں سمجھنا چاہیے، آج ہم نے اپنے آپ کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ لیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، 1945 میں باطل نے ہمیں 55-56 ٹکڑوں میں زمین کے طور پر بانٹا، اور ہم نے اس تقسیم کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عراقی مسلمان ہیں، اور یہ شام کے مسلمان ہیں، اور یہ سوڈان کے مسلمان ہیں، اور یہ سعودی عرب کے مسلمان ہیں، اور یہ لبنان کے مسلمان ہیں، اور یہ متحدہ عرب امارات کے مسلمان ہیں، یہ پاکستان کے مسلمان ہیں، یہ ہندوستان کے مسلمان ہیں، یہ بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں، اور یہ برما کے مسلمان ہیں۔ ہم نے ان کی بنائی ہوئی لکیر کو تسلیم کر لیا، اور ہم نے ان کی کھینچی ہوئی دیوار کو تسلیم کر لیا۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، ہمارے درمیان کوئی لکیر نہیں ہے۔ ہم مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہماری تمام مسجدوں کا رخ ایک ہے۔ ہماری ہر مسجد کی پکار اللہ اکبر ہے، ہماری ہر مسجد کی صدا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم سب کا قبلہ ایک ہے، ہم سب کا قرآن ایک ہے، ہم سب کا کعبہ ایک ہے، ہم سب کا نبی ایک ہے، ہم سب کا دین ایک ہے، ہم سب کی شریعت ایک ہے، ہم سب کی نماز ایک ہے، ہم سب کا روزہ ایک ہے، ہم سب کی قربانی ایک ہے، ہم سب کا عمرہ اور ہم سب کا حج ایک ہے۔ تو پھر ہم نے علاقے میں اپنے آپ کو بانٹا کیوں بانٹا ہے ہم نے؟ انہوں نے تو اس لیے بانٹا کہ ہم ٹکڑے کر کے انہیں آسانی سے کھا سکیں۔ اس لیے بانٹا کہ جس طرح روٹی کے ٹکڑے کر کے آسانی سے حلق کے نیچے اتارا جاتا ہے، ان سب کو چبا لیں۔ 1945 میں ہمارے اسلامی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، 1924 میں اس خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ لہذا آج کا مسلمان ہے مجرم، آج کا مسلمان ہے ذمہ دار اس بات کا کہ اس نے ان سرحدوں کو کیوں قبول کیا۔ وہ یہ کہتا کہ ہمارے بیچ کوئی سرحد نہیں ہے، میرا نبی مکہ میں رہتا ہے، حضرت عمر بن خطاب مدینہ میں رہتے ہیں، لیکن سرحدیں عراق تک ہیں، حضرت امیر معاویہ مدینہ دمشق میں رہتے ہیں، اور سرحدیں روم تک پھیلی ہوئی ہیں، حضرت ہارون رشید بغداد میں رہتے ہیں، اور سرحدیں آرمینیا اور ایشیا کچھ تک ہیں۔ ہم روئے زمین کی وہ قوم تھے کہ ہمارے درمیان کوئی سرحد نہیں ہے۔ امت مسلمہ جب تک اس پر پلٹ کر واپس نہیں آئے گی، نہ اسے عزت ملنے والی ہے، نہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملنے والی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ فلسطینی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایرانی ہیں، اور یہ شامی ہیں، اور شامی سمجھتے ہیں کہ یہ عراقی ہیں۔ آج ساری دنیا کے مسلمانوں کو پھر سے اپنی صفوں کو ترتیب دینا ہوگا۔ اسلام اپنے آپ کو پھر سے دوہرا رہا ہے۔ صورتحال وہی بن رہی ہے جو صورت ابتدائی اسلام میں تھی۔ کیا؟ الحمدللہ ایک طرف تو میں نے اس پہلو کا ذکر کیا ہے کہ یہ غم آیا، لوگ سوچتے ہیں کہ اسرائیل میں قتل کیوں ہو رہا ہے، آخر مظلوموں کا جرم کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آدمی کوئی بہت زیادہ کمزور ہو جائے تو اچانک اس کی موت کی خبر کا انتظار رہتا ہے کہ کب خبر مرنے کی آ جائے۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب اتنی کمزور ہو جائے کوئی قوم تو پھر اب سمجھو کہ اس کی موت کا وقت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا اور قیامت تک قرآن کہہ رہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تم سے جتنی قوت اکٹھی ہو سکے، تم سے جتنی طاقت جمع ہو سکے، تم سے جتنا اسلحہ جمع ہو سکے، تم جتنے ہتھیار بنا سکتے ہو بناؤ، تم جتنے گھوڑے پال سکتے ہو پالو، تمہارے پاس جتنی طاقت ہو اکٹھی کرو، تاکہ تمہاری جنگی طاقت کو دیکھ کر، تاکہ تمہارے ویپنز دیکھ کر، تاکہ تمہارے اسلحے کی قوت دیکھ کر، تاکہ تمہارے جنگی ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن خوف زدہ ہو سکے، رعب زدہ ہو سکے، اور دشمن تمہارے سرحد کی طرف آئی نہ سکے۔ ہم نے اس آیت پہ عمل کیا نہیں۔ 30 ہزار کا موبائل تو ہمارے پاس ہے، 31 ہزار کا موبائل ہمارے پاس ہے، 50 ہزار کا لیپ ٹاپ ہمارے پاس ہے، لیکن اپنی حفاظت کے لیے کوئی چیز ہے ہمارے پاس؟
اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کے لیے کچھ ہے، اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے کچھ ہے، اپنی ماں کی آبرو کی حفاظت کے لیے کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، کھیل کے لیے کھلونے ہیں، دنیا کی ننگی ناچنے والی عورتوں کو دیکھنے کے لیے ساز و سامان موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا رعب کیا ہو، ہمارا دبدبا کہاں سے پیدا ہو، ہمارا خوف ان پر کیسے پیدا ہو، ہماری عظمت ان پر کیسے بیٹھ جائے، ہماری دھاک ان پر کیسے بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی سے کہا، جب اپنے صحابہ سے کہا، جب ساری امت سے کہا اور قیامت تک کے ہر مسلمان سے کہا، امت مسلمہ نے اس آیت پہ عمل چھوڑا ہے، اس لیے ہمارا رعب اور دبدبا ختم ہو گیا۔ ختم۔ اس راہ میں پیسہ خرچ کرنے کو ہم ثواب نہیں سمجھتے، غریبوں کی خدمت کرنے کو سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ صحابہ کی شان دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 1 مہینے تک چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، کھانے کی بات تو درکنار، ایک وقت روٹی ہے تو دوسرے وقت فاقہ ہے، ایک وقت جو کی روٹی ہے تو دوسرے وقت پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، لیکن محمد رسول اللہ جب اس دنیا کو چھوڑتے ہیں اور جب آخری الوداع کہتے ہیں تو آپ ویسے تو قرضے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں قرضے میں رکھی ہوئی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے گھر میں جب تلاشی لی گئی ہے تو 11 تلواریں وراثت میں رکھی ہوئی ہیں۔ کس کے پاس؟ رحمت للعالمین کے پاس۔ کس کے پاس؟ جس کے دائیں جبرائیل رہتے ہیں، جس کے بائیں میکائیل رہتے ہیں، جس کے دائیں دنیا میں ابو بکر کھڑے ہیں، جس کے بائیں عمر ابن خطاب کھڑے ہیں، جس کے پیچھے حضرت علی ہے اور جس کے سامنے حضرت عثمان ہے، جس کے دستے میں خالد بن ولید ہے، جس کے ساتھ سعد بن معاذ ہے اور سعد بن عبادہ ہے، جس کے سامنے زبیر بن عوام ہے، ایسے صحابہ کے ساتھ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی حفاظت کے لیے، اپنی بیوی عائشہ کی عظمت کے لیے، اپنے صحابہ کی عظمت کے لیے یہ چیزیں رکھی، یہ نبی کی سنت قرار پائیں۔ آج ایک سکھ اپنے گرو کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہے، چاہے گرو گوبند سنگھ کی ہو یا گرو نانک کی ہو یا کسی کی ہو، لیکن آج کا مسلمان اس سنت کو کیوں بھولا ہوا ہے؟ اس نے سنت کو زندہ کیا، اس نے نہیں کیا، وہ چاہے عالم ہو، متقی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، قاضی ہو، کوئی سنت کو زندہ نہیں کر رہا ہے۔ جب زندہ نہیں کر رہا ہے تو تیری بیٹی کی حفاظت کون کرے گا؟ تو پھر کہتا ہے کہ میری بیٹی کی حفاظت بجرنگ دل کے گنڈے کرے۔ حکومت کو جا کے دیتا تم حفاظت کرو، میری بیٹی حفاظت تم کرو، بہن میری حفاظت تم کرو، خانہ کعبہ میرا حفاظت یہودیوں تم کرو، بیت المقدس ہمارا حفاظت تم کرو، مسجد اقصی ہماری حفاظت تم کرو۔ کون حفاظت کرتا؟ عرض حرم کی حفاظت مسلمان قوموں کو کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ کتنی ذلیل و خوار قوم ہے، یہ کتنی ناپاک قوم ہو چکی ہے کہ یہ اپنے عرض مقدس کی حفاظت نہ کرتے ہوئے یہ عیسائیوں کو دعوت دیتی ہے۔ وہ عیسائی 12 لاکھ فوج کے ساتھ وہاں آ کر شراب پیتا ہے، ننگا تن کرتا ہے، زنا کاریاں کرتا ہے، ننگے چینل چلاتا ہے، خنزیر کو کاٹ کے کھاتا ہے اور وہاں کھلے عام بے حیائی کرتا ہے، اور یہ قوم کہتی ہے کہ تو ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس قوم سے راضی ہو جائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت برسائے گا؟ وہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر اتنی بات کر رہے ہیں، سعودی عرب میں پتہ بھی نہیں ہل رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزول کر دیا ہے، رب کعبہ کی قسم، یہ وہ ناہنجار لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین کی زمین بیچی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل خلافت عثمانیہ کے خلاف آوازیں کھڑی کر کے عرض حرم یہودیوں کے واسطے سے لی ہے، عیسائیوں سے لی ہے۔ اب یہ وہی فتویٰ دیں گے جو کل وہاں کے شیخ کا آیا ہے۔ اللہ ان سے کام نہیں لینے والا، اللہ دوسری قوموں سے کام لے گا۔ اور اگر ہم بھی وہی کریں گے تو اللہ کیا ہماری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت اللہ تبارک و تعالی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے یہ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ کے پاس تو زمینیں ہیں نہیں، ہندوستان میں سرسب زمینیں،
یہاں غلہ اگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہندوستان والوں تمہارا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا جس سے چاہے گا کام لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے کل بھی لوگ کھڑے ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا. صورتحال بالکل وہی ہے جو ابتدا میں تھی. الحمدللہ ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. ایک طرف یہ غم کے حالات ہیں, یہ مشکل حالات ہیں, دوسری طرف پہلی رمضان 29 جون 2014 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کے نقشے پر, اس دنیا کے نقشے پر اسلامی خلافت کا اعلان بھی کرا دیا. یہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. یہ ہے وجہ فلسطین میں قتل عام کی. اور شیخ ابو بکر البغدادی خلیفۃ المسلمین کی فوجوں سے تو ٹکر لے نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے ہاتھوں میں عزت کے تاج دے دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جاہ و جلال دے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت و رحمت کی برسات ان پہ کر دی ہے. ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین میں چڑھ وہاں کا بدلہ وہاں نکالا. جب نہیں بن پا رہی تو ایسا انہوں نے کیا. پہلی 29 جون کو اعلان ہوا اور 7 جولائی سے 8 دن کے بعد فلسطین سے قتل عام کی خبریں آنے لگیں. خبریں آنے لگیں. میرے دوستو عزیزو, ابلیس سے اسلام کے لشکر کا ٹکراؤ. ہمیں اس حالات میں کیا کرنا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں. ہم تو اپنے موبائلوں میں لگے ہیں, ہم تو چاکلیٹ کھا رہے ہیں, ہم تو پیپسی, مرنڈا اور تھمس اپ اور فنٹا جو کچھ ہے سارا کا سارا اپنے دشمنوں کو دے دو. کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے اختیار میں کیا تھا, وہ تو تم کر سکتے تھے, کچھ تو ہم کر سکتے تھے. ایک تو ہمیں یہ چاہیے کہ اب ہم اسلامی خلافت کے لیے کچھ نہ کریں تو اپنی زبان سے دعا تو کر سکتے ہیں. جمعے کے دن ایک گھڑی آتی ہے جس میں اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت کے بعد ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ صفا و مروہ پہ قبول کرتا ہے. تقریباً 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی امت کی قربانیوں کو جمع کیا. اس قربانی میں مسلمانوں کا لہو بھی شامل ہے. اس قربانی میں مسلمانوں کے خون کی بوندیں شامل ہیں, ان کے آنسو شامل ہیں, ان کی جوانیاں شامل ہیں, ان کے جسم کا پسینہ شامل ہے. اس میں قیدیوں کی آہیں اور ان کی رات کی اندھیریاں شامل ہیں. اس میں ڈاکٹر عافیہ اور فاطمہ اور نور جیسی بہنوں کے پاکیزہ دوپٹوں کے تار تار بکھرے ہوئے ہیں, وہ اس میں شامل ہیں. شیخ عمر عبد الرحمان جیسے نابینا عالم کا بڑھاپا اس میں شامل ہے. نہ جانے کتنے نوجوان اپنے بہنوں کو چھوڑ کر نکلے اور نہ جانے کتنے فدائی اپنی ماؤں کو چھوڑ کر واپس نہیں آئے, لوٹ کر نہیں آئے. ان تمام کو اکٹھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور بلاخر اسے آج اللہ رب العزت نے دشمنوں کے چاہنے کے باوجود ان کی چاہتوں کو توڑتے ہوئے خلافت کا اعلان کرا دیا. اور آج الحمدللہ سیریا کے حلب سے لے کر عراق کے دیانہ تک اس کا جلوہ جگمگا رہا ہے, نور جگمگا رہا ہے. اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ 1932 میں جن غداروں نے اسلام کے دل کو بانٹا تھا, ہم اس تمام کو توڑ کر, ساری سرحدوں کو توڑ کر ایک اسلامی ریاست بنائیں گے. ایسی اسلامی ریاست کہ جس کا ایک مسلمان انڈونیشیا سے لے کر کے اندلس تک بنا کسی ویزا کے سفر کرے گا, اسے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. ایسے میں ہمیں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ دینا چاہیے اور بنا کسی خوف کے, بنا کسی دباؤ کے ہمیں اعلان کرنا چاہیے. ہم ان کی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے خلافت کے
بچانے کے لیے سر دھڑ کی قربانیاں دی تھیں، جو کالے پانی میں گئے تھے تو زندہ واپس نہیں آئے تھے، نہ جانے کتنوں کی قبریں آج بھی جزیرہ انڈمان میں ہیں اور آج بھی کالا پانی میں ہیں۔ جب خلافت کے توڑنے کی تیاریاں تھیں تو ہمارے آبا و اجداد، ہم جن کی روحانی اولادیں ہیں، ہم جن علماء دیوبند کے فرزند ہیں، جہاں سے ہمارا روحانی اور ہمارا سلسلہ علمی ہے، ان سب نے خلافت کے لیے جھولیاں پھیلا کر چندہ کیا تھا۔ انہوں نے خلافت بچانے کے لیے حکومت وقت سے ٹکر لی تھی اور انگریزوں کی توپ کے سامنے کھڑے ہو کر جسم کے پراخ سے اڑوا دیے تھے۔ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے قلم سے لکھا تھا، اپنی زبان سے بیان کیا تھا اور اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا تھا، جو پنجروں میں بند ہوئے تھے اور قید میں بند ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم خلافت عثمانیہ کو بچائیں گے۔ خلافت ہندوستان میں نہیں تھی، خلافت ترکی میں تھی، سلطنت ترکی میں تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ خلافت اللہ کی نشانی ہے زمین پر، یہ خلافت اللہ کا حکم ہے زمین پر۔ اگر ہم نے اسے بچانے کے لیے قربانیاں نہ دی تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے گا۔ ہم تو اس وقت نہ تھے کہ جب خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، ہمارے آبا و اجداد تھے۔ الحمدللہ ہم اس خوش نصیب دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب ٹوٹی ہوئی خلافت کو اللہ تعالی نے دوبارہ ہمیں دے دیا ہے اور اللہ نے ہم سے وعدہ پورا کر لیا ہے۔ کسی کے کہنے میں مت جانا، کسی کے جھانسے میں مت جانا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ آپ نے 2001 بھی دیکھا، آپ نے 2003 بھی دیکھا، آپ نے دنیا کو گڑگڑاتے اور چیلنج کرتے ہوئے بھی دیکھا کہ اسلام زندہ نہیں رہے گا، لیکن اسلام کے شیر اور اسلام کے دیوانے اور فرزند اکٹھے ہوئے عراق سے لے کر صومالیہ تک، یمن سے لے کر کے افغانستان تک اور چیچنیا سے لے کر ملک کے شام تک جمع کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے دنیا کے فرعونوں، اے وقت کے نمرودوں، یہ مت سمجھو کہ حکمراں اسلام کی حفاظت کے لیے آگے آئیں گے، یہ تو تمہاری ناجائز اولادیں ہیں، یہ تمہاری بیٹیوں کے عاشق ہیں، یہ تمہاری زلفوں کے اسیر ہیں، یہ تمہاری شراب کے دیوانے ہیں، لیکن ہم شراب کے جاموں کو توڑ کر آ رہے ہیں اور ہم سونے اور چاندی کی زنجیریں پھینک کر آ رہے ہیں۔ امت کے شیر اور دیوانے کھڑے ہوئے، ابو مصعب زرقاوی سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرزندوں کو کھڑا کیا۔ وہ دن آپ کو یاد ہوگا جب پوری دنیا کا مسلمان سوگوار تھا۔ 31 دسمبر 2006 کو جب صدام حسین کو پھانسی لگائی جا رہی تھی تو آپ کی آنکھ میں آنسو تھا اور ہم سینہ کوبی کر رہے تھے، ہائے یہی تو ایک شخص تھا جو باطل کو چیلنج کر رہا تھا۔ آج بیچارگی کے عالم میں سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، تختہ دار پر لایا جا رہا ہے۔ مولا اب تجھے کون، اب تیری طرف سے کون ہماری آواز بلند کرے گا؟ اب کون ظالموں کو چیلنج کرے گا؟ اب کون باطل کے خلاف کھڑا ہوگا؟ ایک ہی تو تھا جو للکار رہا تھا، ایک ہی تو تھا جو پکار رہا تھا سرزمین عرب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے مسلمانوں مایوس کیوں ہو، اس کے خون کے ہر قطرے سے ہم ایسا ہی کوئی اور غازی تیار کریں۔ اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، رسول اللہ کے خون سے، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ عوام الناس ہیں، آج بڑوں بڑوں کی آزمائش ہے اس وقت۔ کون ہے جو حق کے لیے قلم اٹھاتا ہے؟ کون ہے جو حق کے لیے روتا ہے؟ کون ہے جو حق کے لیے اپنی انگلیوں کو استعمال کرتا ہے؟ کون ہے جسے اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے؟ رب کعبہ کی قسم، کل یہ زبان قیامت میں اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگائے گا اور اللہ تعالیٰ اس زبان کو روک دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، دنیا میں ہمیں تجھے بولنے کی طاقت دی تھی، تو نے میری حق کی حمایت میں کیوں نہیں کہا؟ تو نے کیوں نہیں بولا جب حق اس بات کا منتظر تھا کہ اس کی حمایت کی جائے؟ کون ہے ابو بکر بغدادی، وہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، حضرت علی کی اولاد ہے، یہ بنو ہاشم ہے، یہ بنو عبد المطلب ہے، یہ بنو عبد مناف ہے، یہ حضرت حسین امام زین العابدین کا بیٹا ہے، جس نے آج دنیا میں آ کر پھر یہودیوں کو چیلنج کر دیا ہے اور یہودیوں کی اولادوں کو چیلنج کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضرت حسین کے قاتل کون تھے۔ میں ہوں موسیٰ کاظم کا بیٹا، میں ہوں جعفر صادق کا بیٹا، میں ہوں زین العابدین کا بیٹا۔ نقلی چہرہ لگانے والوں کی نقاب اتار کر شیخ البغدادی نے پھینک دی ہے اور اعلان کیا ہے ساری دنیا کے کفر کو۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے اعلان کیا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ایک دن اگر مسلمان ہمارے ساتھ آ جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم روم کی سرزمین پہ نماز عشق ادا کریں گے۔ نعرہ تکبیر۔ آج عزیزوں اور ساتھیوں، کل تک آپ 29 جون سے پہلے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم یتیم ہیں، ہم اپنی فریاد کہاں رکھے۔ آج تمہاری طرف سے امیر کی حیثیت میں امارت کا اعلان کرتے ہی، خلافت کا اعلان کرتے ہی انہوں نے ساری دنیا کے کفار کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا رب کعبہ کی قسم ہمارے یہاں قرآن میں قصاص ہے، جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، کان کا بدلہ کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، زخموں کا بھی قصاص ہے۔ ہم انشاءاللہ قصاص کے قانون کو دنیا میں نافذ کر کے رہیں گے اور کہا وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، چاہے ہم تھوڑے دنوں کے بعد پہنچ کر رہیں گے۔ اب انشاءاللہ امت کا خون کا جو قطرہ زمین پر بہے گا اس کی طرف نظر اٹھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ مسلمانوں کو عطا کر دیا ہے۔ 90 سال سے یا تقریباً 100 سال سے امت سے جو فریضہ چھوٹ رہا تھا، امت بنا امیر کے تھی، امت کی کشتی بنا ملا کے تھی، امت بنا رہبر کے تھی، امت بنا رہنما کے تھی، کوئی نہیں تھا اس کے خون کی قیمت جاننے والا، کوئی نہیں تھا اس کے آنسوؤں کی اصل جاننے والا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے خون سے قریشی کو، حسینی کو کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور پل پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے فیصلے فرمائے۔ بس میرے دوستو عزیزو، یہی کچھ کہنے کے لیے آج دنیا بھر میں لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش سے لے کر لبنان تک بیعت ہو رہی ہے، کویت سے لے کر کے دیگر ممالک میں بیعت چل رہی ہے، انصار و مہاجرین جمع ہو گئے، ایک خطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اور یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ بھی آپ سن لیجئے کہ قیامت کے قریب ایسا ہونا ہی تھا، اس لیے کہ یہی وہ علاقہ ہے جس علاقے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو تشریف لانا ہے، یہی وہ علاقہ ہے جس علاقے میں حضرت مہدی کو ظاہر ہونا ہے، یہی وہ علاقہ ہے جس میں حضرت مہدی کو آنا ہے۔ آج سے 12 سال پہلے سینئر بش نے یہ کہا تھا کہ اب کروسیڈ جنگوں کا اعلان ہو گیا، یعنی اب صلیبی جنگیں شروع ہو گئی ہیں، ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف صلیب ہے، دیکھتے ہیں کون غالب آتا ہے۔ اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے آج مسلمانوں کے امیر نے صلیبیوں سے کہہ دیا ہے، عیسائیوں سے، وہی جو ابوبکر صدیق نے کہا تھا، وہی جو خالد بن ولید نے کہا، وہی جو عمرو بن عاص نے کہا، وہی جو عبیدہ بن جراح نے کہا، وہی جو حضرت سعد بن وقاص نے کہا، وہی جو صحابہ نے کہا، یا تو اسلام قبول کر لو، کچھ نہیں تمہیں بھی امن و سلامتی مل جائے گی، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو، اور اگر جزیہ نہیں دیتے تو تلواریں اٹھا لو، تمہارا ہمارا مقابلہ ہے۔ 1450 سال پرانی تاریخ دہرائی گئی۔ آج الحمدللہ معاہدے ہو چکے ہیں، وہی معاہدہ جو حضرت عمر نے کرایا تھا کہ اے عیسائیوں، تم اپنی عبادت کر سکتے ہو تو صرف اپنے چرچ کے اندر کرو گے، باہر عبادت نہیں کرو گے، اپنی صلیب کو باہر نہیں لہراؤ گے، اور تم اپنے لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال باہر نہیں کرو گے، اپنے پرانے کنیساؤں کی اور چرچوں کی مرمت نہیں کرو گے، نیا کنیسہ
تعمیر نہیں کرو گے، یہ آج 1450 سال پرانی تاریخ دوہرا دی گئی ہے۔ مسلمانوں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ رب آسمان پہ خوش ہو رہا ہے، زمین خوش ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرچم اونچی اونچی پہاڑیوں پر، بلند عمارتوں پر، بڑی بڑی برجوں پر، پانی کی ٹنکیوں پر لگا ہوا ہے، جس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی تو لوگ پریشان ہیں، ابھی تو حضرت مہدی نہیں آئے، ابھی تو حضرت مہدی بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے ہی بغدادی آ گئے۔ وہی تو خون ہے، وہی تو نسل ہے، وہ کام جو حضرت مہدی کو کرنا ہے اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ ابھی قافلہ نہیں رکے گا، ساری دنیا کا باطل اکٹھا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ روئے زمین کی وہ جماعت ہے جسے اللہ نے کھڑا کیا ہے، اور جس 5ویں دور کی ہم آپ کو پچھلے 2011 سے بشارتیں سنا رہے تھے کہ 5واں دور آئے گا، اور اس 5ویں دور کا نام ہے خلافت علی منہاج النبوہ، کہ منہاج نبوت کی طرح خلافت آئے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی، اور جس دن یہ اعلان ہوا ہے اس دن انہوں نے اعلان کیا کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، انشاءاللہ یہ چاروں طرف پہنچے گی اور چاروں طرف بڑھے گی۔ اسی میں امام مہدی کو آنا ہے، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آنا ہے، الحمدللہ امت فائنل میچ کی طرف جا رہی ہے۔ رہی بات شہادتوں کی، تو امت کے دیوانے شہادتوں سے نہیں گھبراتے، بالکل نہیں گھبراتے، یہ تو ہم گھبراتے ہیں۔ امت کے دیوانے تو شہادت کی آرزو میں جیتے ہیں، اور شہادت کے لیے وہ تڑپتے ہیں، لہذا جو شہید ہو گیا اس کے تو وارے کے نیارے ہیں، اس کی تو خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں پہنچ گیا، ہے نہیں کہ خوش قسمتی۔ اس لیے ہم 2-3 کام کرنے ہیں کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بس اللہ تعالیٰ کو آپ تک پیغام پہنچانا۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے آپس کے اختلافات ختم کرتے ہیں۔ ہم نے جو اپنی جماعتیں یا اپنی تنظیمیں بنائی ہیں وہ دین کی خدمت کے لیے، کیونکہ جب خلافت نہیں ہوتی تو پھر ہر آدمی کے دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے کہ وہ دین کی کوئی خدمت کرے، تو وہ اس کے لیے کوئی تنظیم بناتا ہے، اس کے لیے وہ کوئی جماعت ترتیب دیتا ہے، اس کے لیے کوئی وہ سوسائٹی بناتا ہے، اس کے لیے معاشرے میں کچھ کام کرنے کے لیے چند لوگوں کو جمع کرتا ہے، نام دیتا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی طاقت ایک ہی جگہ صرف کرنی ہے، اور وہ ہے خلافت اسلامیہ۔ اب ساری امت ایک ہو، اکٹھی ہو، باطل کے جو جھنڈے اب تک ہاتھوں میں تھے وہ پھینک دے، جلا دے، ختم کر دے، سب کا پرچم ایک ہو، سب کا مقصد اور مطمع نظر ایک ہو، ایک طرف انصار ہوں دوسری طرف مہاجرین ہوں۔ اس کے لیے ہم اپنی آپس کی لڑائیوں کو ختم کریں، گروہ بندیاں ختم کریں، مسلک اور مشرب کی اور ہماری جماعتوں کی جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ بنایا تھا اس پہ جاری رہے، لیکن اب یہ نہ کہیں کہ جو میں کر رہا ہوں بس یہی حق ہے، اس کے علاوہ کچھ اور حق نہیں۔ انتظار کریں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میری اور آپ ہی کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دکھائے گا کہ جب اسلام کا قافلہ ساری دنیا کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اور حدیث کا یہ ٹکڑا ہم اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اپنی گردن کو اٹھائے گا اور پوری دنیا کی طرف چل اٹھے گا۔ اللہ کے لشکر میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے وہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں ھذا ما وعد اللہ، یہ وہ ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا۔ اس لیے خلیفۃ المسلمین نے جب پہلا جمعہ پڑھایا اور پہلے جمعے میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ میں آج تم سے وہ وعدہ نہیں کرتا جو اور بادشاہ کرتے ہیں کہ سڑکیں بنواؤں گا، روڈ نکلواؤں گا، پانی کا اہتمام کراؤں گا، تمہارے لیے یہ کام کروں گا۔
ہرگز نہیں، میں تم سے وہ وعدہ کرتا ہوں جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، اگر تم ساتھ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خلافت کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک دن یہ آئے گا کہ ساری دنیا تمہیں جزیہ دے رہی ہوگی اور تم دنیا کے حکمران۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لست بخیر منکم، میں تم سے افضل نہیں ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تم سے قابل نہیں ہوں، بہت بڑی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈال دی ہے۔ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں اطاعت نہ کروں فانصحونی تو مجھے نصیحت کرنا، اور اگر میں نہ رکوں فسددونی تو مجھے سیدھا کر دینا، یعنی اسلام اور قرآن کے مطابق مجھے چلانا، اگر میں نہ چلوں تو میری اطاعت مت کرنا۔ یہ ہے اسلام کا نظام، یہ ہے صحیح اسلامی نظام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسلام میں بیعت کا نظام ہے کہ ایک خلیفہ ہو اور اس خلیفہ کی بیعت ہو۔ اسلام میں یہ سسٹم نہیں ہے کہ باطل کو بھی ساتھ لے لیا جائے، مشرکوں کو ساتھ لیا جائے اور کافروں کو ساتھ لے لیا جائے، یہود و نصارہ کو ساتھ لے لیا جائے اور پھر ان کے مطالبات مانے جائیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی نظام کو غلبے کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 100 سال میں دنیا کی تاریخ بدلتی ہے، رخ پلٹتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول فرماتے ہیں ان اللہ یبعث علی کل راسمیۃ من یجدد لها دینها۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی مجدد کو بھیجتا ہے جو اس دین کو قائم کر دیتا ہے، دین کو صحیح کھڑا کر دیتا ہے۔ 1914 میں خلافت ٹوٹنے کے کگار پر ہوئی تھی اور 2014 میں 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خلافت کو قائم کر دیا ہے۔ آج ساری دنیا اس طرح اکٹھی ہو گئی ہے جس طرح کل مدینے کی خلافت کو روک رہے تھے، یہودی بھی اکٹھے ہوئے، عرب قبائل اکٹھے ہوئے، عیسائی اکٹھے ہوئے اور تمام کے تمام منافق اکٹھے ہوئے، اور سب نے مل کر یہ چاہا کہ مدینہ کی خلافت کو روک دے، لیکن وہ خلافت نہ رک سکی۔ اسی طرح الحمدللہ نہ یہ رکے گی بلکہ یہ تو آخری ہوگی، اس درجے کی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آ کر اعلان کر دیں گے کہ کسی سے جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا، صرف اور صرف اسلام، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس نظام اسلامی کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولادوں کو تن من دھن، مال خون آنسو پسینہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے قبول فرمائے۔ روز بروز اللہ رب العزت ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں نے رمضان کے مہینے میں جب یہ خبر سنی تو بنگلور میں تھا، وہاں میں نے کہا کہ ابھی 1 سال نہیں گزرا ہے کہ ہم مصر کے خون پہ رو رہے تھے۔ میں جب پچھلے سال اگست میں آپ کے یہاں آیا تھا، کالو پور پہ جو اجتماع ہوا تھا، تو میں تڑپ اٹھا تھا مصر کی ویڈیو دیکھ کر کہ کتنا قتل عام اور خون ہوا ہے۔ امید میں بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ 30 جون تھی 2013، پورا 1 سال نہیں ہوا کہ 29 جون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے مسلمانوں، تمہارا لہو کا ایک بھی قطرہ ضائع نہیں ہوتا، تمہارا ایک آنسو ضائع نہیں ہوتا، تمہاری ایک شہید کی قربانی ضائع نہیں ہوتی۔ میں نے مصر کے خون کو اکٹھا کر لیا ہے، میں نے مصر کی گلیوں میں بہنے والے لہو کو اکٹھا کر لیا ہے، میں نے مصر کی بیٹیوں کے آبرو کو اکٹھا کر لیا ہے۔ تم ان قریب ہی دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مضبوط طاقت لے کر آئے گا کہ جس کے سامنے پوری دنیا کا کفر ہل جائے گا۔ پورا 1 سال نہیں ہوا، 29 جون کو اعلان ہو گیا کہ خلافت قائم ہو گئی ہے اور ساری دنیا کا کفر آ جائے۔ لہذا شیخ بغدادی نے امریکہ سے کہہ دیا ہے کہ تیری ہماری آمنے سامنے کی وار ہوگی، تجھ سے جو ہو چاہے وہ کر لے۔ اسلام کے شیروں نے سر سے کفن باندھ لیا ہے اور امت کے بیٹے اس کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق رحمت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ تیرے ماننے والے، تجھ پر جان نچھاور کرنے والے، تیرے لیے تڑپنے اور بلکنے والے، تیرے رسول سے محبت کرنے والے، تیرے قرآن پہ جان دینے والے، اے اللہ تجھ تیرے معصوم ہم نبیوں سے محبت کرنے والے آج تیرے گھر میں جمع ہیں۔ اے مولا ان سب کے آنے کو قبول فرما۔ انہوں نے فلسطین کے مظلوموں کی خبر سنی، آنکھ سے آنسو چھلک آئے۔ خلافت اسلامیہ کی انہوں نے بات سنی تو دل خوشیوں سے جگمگا اٹھے۔ اے مولا کریم، یہ تیرے ماننے والے اس صدی میں تیرے پرچم کے اٹھانے والے ہیں۔ اے مولا ان سب کی حفاظت فرما، سب کی آبرو کی حفاظت فرما، سب کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے خلاف ہونے والے منصوبوں کو الٹ دیجئے۔ اے رب کریم، کافروں کی چالوں کو ناکام بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کے ہتھیاروں کو کن کر دیجئے، ان کے نشانوں کو بھٹکا دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے نشانوں کو، تیر کے نشانوں پر لگا دیجئے۔ اے اللہ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑے آہ و بکا کے بعد، بڑی لمبی طویل انتظار کے بعد، تقریباً 1 صدی کے بعد تو نے خلافت کی، یہ ہمیں جھلک دکھائی ہے۔ اے مولا جب خلافت کا اعلان ہو ہی گیا ہے اور جب خلیفہ کا چناؤ ہو ہی گیا ہے اور دنیا سے کہہ دیا گیا ہے کہ امت مسلمہ یتیم نہیں ہے، تو اب اس خلافت کو جو تیرے نام پر بنی ہے، یہ تیری حکومت ہے، یہ تیری حکمرانی ہے۔ اے مولا یہ تیرا نظام زمین پر نافذ کیا گیا ہے، اس کی فوج تیری فوج ہے۔ اے اللہ یہ لشکر تیرا لشکر ہے۔ اے مولا کریم یہ سپاہی تیرے ہیں۔ اے رب کریم اب تو خود کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے اور اپنے دشمنوں کو چن چن کر ہلاک فرما دے۔ اے اللہ وہ دن دکھا دے کہ جس دن خلافت اسلامیہ کا لشکر حضرت صلاح الدین ایوبی کی طرح اسرائیل میں داخل ہو رہا ہو اور مسجد اقصی سے اے اللہ فتح کی آواز آ رہی ہو، اے اللہ مسجد اقصی آزاد ہو رہی ہو اور فلسطینی خلیفۃ المسلمین کا استقبال کر رہے ہو۔ اے مولا خلیفہ نے تیری ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، تجھ پر توکل کرتے ہوئے، تیری مدد کو دیکھتے ہوئے، تیری نصرتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، تیرے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، تیری تائید کو دیکھتے ہوئے امت کی طرف سے اعلان تو کر دیا ہے، چیلنج تو کر دیا ہے۔ اے مولا لاج تو ہی رکھے گا، دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دے، دشمنوں کو مسکرانے کا موقع نہ دے، ہم پر تانا کسنے والوں کو موقع نہ دے۔ اے مولا ہم نے بھی آنکھ بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر تائید کی ہے، تو اے مولا اے رب کریم ہماری لاج رکھ لے، اے مولا ہماری لاج رکھ لے، اس خلافت کو خلافت اسلامیہ بنا دے۔ اے اللہ اس کے سپاہیوں کو دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچا دے، شرق سے غرب تک پہنچا دے، مشرق سے مغرب تک پہنچا دے۔ اے مولا کریم امت کے ایک ایک جوان کو اس کی طرف متوجہ فرما دے، ایک ایک بوڑھے کو متوجہ فرما دے، ایک ایک کا دل ادھر لگا دے۔ اے رب کریم ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر دے، جس دن تو ان کو اکٹھا کر دے گا اس دن کفر ٹھرا جائے گا۔ اے اللہ باطل کی بساط کو لپیٹ کر پھینک دیجئے، بہت زمانہ ہو گیا ہمارے بچوں کو قید میں رکھتے ہوئے۔ اے مولا فلسطینیوں کے حال پہ رحم فرما دے، اے مولا رحم فرما دے۔ وہ معصوم بچہ جو گھر سے اسکول گیا تھا اور اپنی ماں کے پاس نہ لوٹ سکا، وہ 8-9 سال کا معصوم یہودیوں کی قید میں اے مولا جا رہا ہے۔ اے اللہ شیخ کے لشکر کو فلسطین کی طرف روانہ فرما دیجئے۔ اے اللہ کل تو نے ہند کی جیل میں محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، اے اللہ اے مولا آج کا محمد بن قاسم اسی امیر کو بنا دیجئے۔ رب کریم ہم اس قابل کہاں تھے، ہم تو روتے روتے تھک چکے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے امت کی مائیں بانجھ ہو چکی ہیں، لیکن تو نے کہا نہیں، فاطمہ کا خون آج بھی کربلا کے میدان میں زندہ ہے، آج بھی حسین کا لخت جگر زندہ ہے۔ جب سب دنیا باطل سے سمجھوتا کر لے گی، حسینی خون پھر اٹھے گا اور کسی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ اے اللہ دنیا یزیدی فوج کو بھول چکی تھی، آج پھر ساری دنیا میں پتہ چلا کہ یزیدی کون ہے، اور آج یزیدی
भीख मांग रहे हैं। ऐ मौला करीम हुसैनी लश्कर को कामयाबी अता फरमा और यजीदी फौज को मौला करीम खुसरान नसीब फरमा और उसे नाकामी नसीब फरमा। ऐ रब्बे करीम तूने कल ज़ैनुल आबिदीन को बचाया, अपने फضل से बचाया, आज उसकी औलाद ऐ रब्बे करीम इस्लाम का परचम उठा चुकी है। ऐ खालिक कायनात, ऐ रब्बे करीम इस हाथ की मदद फरमा जैसे तूने कल मदद फरमाई है। कल हजरत अली के हाथों तूने यहूदियों के किलों को फतह कराया था, आज उनके बेटे के हाथों आज के खैबर के किलों को फतह नसीब फरमाइए और यहूदियों का खात्मा फरमा दीजिए। ऐ मौला दुनिया के मुनाफिकों से उम्मत की हिफाजत फरमा, उम्मत को एक फरमा दीजिए, उम्मत की सारी कुर्बानियों को जमा फरमा लीजिए। ऐ रब्बे करीम हमारे बड़ों की कुर्बानियां कबूल फरमा, हमारे आज के जवानों की कुर्बानियां कबूल फरमा। तेरी मोहब्बत तेरे इश्क में जिन्होंने जेल की सलाखों में अपने दिन और रात गुजारे, अपनी रोजो शब गुजारे, फाकों के साथ जिंदगी गुजारी, ऐ मौला उनकी वो दुआएं जो जेल के अंदर हुई हैं उम्मत के लिए वो कबूल फरमा लीजिए। और आज भी उम्मत के बेटे जिन्होंने आकर इराक और शाम में अपने पासपोर्ट जला दिए और अपने इकामे फाड़ दिए और आकर ये कहा हम वापस नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस्लाम की सरजमीन पर अल्लाह के निजाम को नाफिज करके रहेंगे। ऐ मौला उन शेरों का तुझे वास्ता, उन शहीदों का तुझे वास्ता, इस्लाम के इन सिपह सालारों का तुझे वास्ता, उनके सबके में पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। उम्मत के इन बेटों की तरफ देखते हुए उम्मत के बुज़दिलों पर भी नजर करम फरमा दे, इनकी तरफ नजर फरमाते हुए उम्मत की तरफ से सर पे नजर फरमा लीजिए और पूरे उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह इस मस्जिद में आया हुआ ये मजमा सिर्फ तेरी मोहब्बत में आया है। ऐ अल्लाह इस मजमे की एक एक मुराद पूरी फरमा, एक एक आरज़ू पूरी फरमा, एक एक तमन्ना पूरी फरमा, एक एक तड़प पूरी फरमा, एक एक हसरत पूरी फरमा, एक एक दुआ को कबूल फरमा दे। जो नौजवान बेरोजगार हैं मौला रोजगार अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जिनके बेटे बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमाइए। ऐ रब्बे करीम इस रुए जमीन पे हम तेरे हैं, तू हमारा है। फलस्तीनियों की मदद फरमा, गैब से मदद फरमा। ऐ मौला हमारी ही जिंदगी में और बहुत जल्द हमें वो दिन दिखा दीजिए कि जिसके वो बगदादी का लश्कर जिस तरह अबू ग़ुरैब जेल से बहनों को निकाल कर ले गया और जिस तरह जेल से कैदियों को फरार करके ले गया, इसी तरह ये फलस्तीन में दाखिल हो और ताले तोड़कर और लोहे के दरवाजे और पिंजरों को तोड़कर कहे माँ हम आ चुके हैं, अब तुझे कोई कैद नहीं करेगा। बेटियों अब आ चुके हैं, अब तुम्हारे दुपट्टे कोई नहीं उछालेगा। बहनों हम आ चुके हैं, अब तुम्हें कोई कैद नहीं करेगा। ऐ मौला वो दिन जल्दी दिखा दीजिए। ऐ रब्बे करीम वो दिन जल्दी दिखा दीजिए। तेरे इख्तियार में है, तू जब चाहे रात को छोटा कर दे और जब चाहे दिन को बड़ा कर दे, तू जब चाहे मौसम को बादलों से घेर दे और जब चाहे तो सूरज को गहन लगा दे। ऐ अल्लाह यहूद व नसारा को दलील कर दे, सारे लश्करों को चकिस दे दे। ऐ अल्लाह ये सब पर तोड़ रहे हैं, ऐ मौला इन सब पर अपना कहर बरसा दे, अपनी फौजों को उतार दे, अपने लश्कर उतार दे। ऐ अल्लाह जिब्रील को इस्तेमाल फरमा कर ऐ अल्लाह बातिल का खात्मा फरमा दे। इस खित्ते में हम हैं ऐ मौला, यहाँ भी हमें तबाह व बर्बाद करने की साजिशें चल रही हैं। ऐ मौला हमारी हिफाजत के फैसले फरमा। तूने जब भी हमारा इम्तिहान लिया है ऐ मौला, हमने इम्तिहान में तेरा दामन नहीं छोड़ा है, तुझसे बगावत नहीं की है। जिसमें छलनी छलनी हुए हों या जिस्म पर आबले पड़ गए हों, लाशें जल गई हों या मकान टूट गए हों, ऐ मौला हमने तुझे कभी नहीं छोड़ा है। तेरा होने की सजा खाते रहे। ऐ लाभ हमें लुत्फ नसीब फरमा, राहत अता फरमा, हुक्मरानी अता फरमा, बादशाहत और सल्तनत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम को गलबा और कुव्वत नसीब फरमा। हम सब की दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा, अपने रहम से कबूल फरमा, अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।